بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی میڈیا کی جانب سے محترم جناب حافظ نبیل شاہد عرف ابن شاہد صاحب کو جو خصوصی دعوت دی گئی تھی وہ الحمدللہ ہمارے درمیان لائیو اسٹیج پر موجود ہے، اور آپ کے سامنے بلکہ پورے عالم اسلام کے سامنے 3 اپریل بروز منگل سن 2018 کو جو افغانستان کے مشہور شہر قندوز میں ہونے والا یہ سانحہ جو دل خراش اور دل سوز اور پورے عالم اسلام کے لیے ایک غمناک دن ثابت ہوا، اور کفریہ طاقت نے اپنا ایک بار پھر مسلمانوں کے دلوں کو جو چھیننے کی جو معاملہ ہے ان کے ساتھ وہ پھر ایک مرتبہ دہرایا، اور حافظ نبیل شاہد ابن عرف ابن شاہد صاحب عالم کفریہ کو کچھ اس انداز میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ منڈلائے ہوئے جب ہر جانب طوفان ہی طوفان ہوتے ہیں تو دیوانے کچھ آگے بڑھتے ہیں اور دست و گریبان ہوتے ہیں، بیدار عزائم ہوتے ہیں اور اصرار نمایاں ہوتے ہیں، جتنے بھی وہ ستم فرماتے ہیں سب عشق پہ احسان ہوتے ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ کچھ غمناک اور کچھ دلدوز کلام آپ کے سامنے پیش کریں گے، آپ تمام حضرات سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 اپریل جیسے کہ 3 اپریل 2018 بروز منگل کو افغانستان کے مشہور علاقے شہر قندوز کے اندر جیسا المناک سانحہ پیش آیا، جس کے اوپر عالم اسلام کے ہر مسلمان کی آنکھ اشک بار ہے۔ وہ ننھے حفاظ جو معصوم کئیوں کی مانند تھے، اپنے پھول جیسے چہروں پہ قرآن کریم کا نور سجائے اپنی اسناد لینے آئے تھے، مگر ان کے ننھے سے وجود کے اوپر آسمان سے آگ کے شعلے برسائے گئے۔ یہ ایسا المناک سانحہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت سے فرشتوں کو جنت کی ضمانت لے کر بھیج دیا۔ تو اس حوالے سے بارگاہ الہی میں چند اظہار غم پیش کرنا چاہیں گے، آپ حضرات بھی سماعت فرمائیں، اور ان کے اہل خانہ کے لیے بھی خصوصی دعائے کلمات پیش کرنا چاہیں گے۔ الہی خون میں آلودہ ہے قندوز کا منظر، فضا بھی کانپ اٹھی ہے جس پہ ایسا ہے یہ منظر۔ الہی خون میں آلودہ ہے قندوز کا منظر، فضا بھی کانپ اٹھی ہے جس پہ ایسا ہے یہ منظر۔ وہ بچے جن کے ہونٹوں پہ سجی قرآن کی بولی، لہو سے ان کے کھیلی گئی قندوز میں ہولی۔ وہ بچے جن کے سینوں میں کلام پاک تھا محفوظ، وہ بچے جن کے چہروں پہ سجا قرآن کا تھا نور، وہ بچے جن کے سینوں میں کلام پاک تھا محفوظ، وہ بچے جن کے چہروں پہ سجا قرآن کا تھا نور۔ سند جو لینے آئے تھے قرآن پاک کی اپنی، انہی معصوم بچوں کے بدن کی بوٹیاں نوچی۔ وہ بچے جن کی راہوں میں فرشتے پر بچھاتے تھے، پرندے بھی خدا سے جن کے حق میں گڑ گڑاتے تھے۔ وہ بچے جن کی راہوں میں فرشتے پر بچھاتے تھے، پرندے بھی خدا سے جن کے حق میں گڑ گڑاتے تھے۔ سجا کے سر پہ عمامہ لہو سے غسل پا کر کے، وہ ننھے حافظ قرآن اللہ کو ہوئے پیارے۔ فلک سے آگ برسی ان کے ننھے جسم اقدس پر، وہ کلیاں جو کھلی تھی وہ بکھر گئی ہیں راکھ بن بن کر۔
فلک سے آگ برسی ان کے ننھے جسم اقدس پر، وہ کلیاں جو کھلی تھی وہ بکھر گئی ہیں راکھ بن بن کر، سجا کے اپنے چہروں پہ وہ نور علم قرآنی، وہ ننھے حافظ قرآن جنت کو ہوئے راہی، دہر کا ذرہ ذرہ آب دیدہ ان کی لاشوں پر، چمن کے پھول بھی مرجھا گئے ہیں ان کی فرقت پر، دہر کا ذرہ ذرہ آب دیدہ ان کی لاشوں پر، چمن کے پھول بھی مرجھا گئے ہیں ان کی فرقت پر، لہو سے تر کفن میں ان گلابوں کے جنازے ہیں، قبر بھی پاؤں چومے جن کے یہ وہ ستارے ہیں، سنا ہے خوب ہوگا عرش پہ بھی جشن کا منظر، شہادت پا کے پہنچا ہے وہاں حفاظ کا لشکر، سنا ہے خوب ہوگا عرش پہ بھی جشن کا منظر، شہادت پا کے پہنچا ہے وہاں حفاظ کا لشکر، تلاوت کی صدائیں بھی بہت ہی گونجتی ہوں گی، تلاوت کرتے کرتے جو وہاں پہنچا ہے یہ لشکر۔ آخر میں چند دعائیہ کلمات ان کے ماں باپ کے نام بھی پیش کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اہل خانہ کو مزید صبر جمیل عطا فرمائے، اور وہاں کے پورے ملک کو جن کو ان ننھے حفاظ کے اوپر اظہار غم ہے، اہل اسلام کو اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر جمیل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اور اسی طرح وہ مائیں جن کی گودیں اجڑ گئیں، جن کے ننھے بچھڑ گئے، ان سے اللہ تعالیٰ ان کو نیا نور نظر عطا فرمائے، وہ والد جن کے سائے ان سے جدا ہو چکے، اللہ تعالیٰ ان کو نیا سہارا نصیب فرمائے، آمین۔